سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک بڑا اہم جو پہلو اور بڑا خوبصورت منظر پیش کرنے والا جو پیارا واقعہ ہے وہ سفر شام ہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر شام کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تھی، اور علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں 13 سال اور 17 سال کے یہ دو قول لکھے ہیں۔ یہاں پر ایک تصحیح کر لیجئے، لوگ عام طور پر اور ہمارے بڑے صاحب مثلا لوگ بھی تاریخ ابن خلدون یا مقدمہ ابن خلدون پڑھ دیتے ہیں، تو یہ لفظ خلدون نہیں ہے بلکہ خلدون ہے، یہ ہمیں اپنی تصحیح کر لینی چاہیے، خلدون۔ تو علامہ ابن خلدون نے جو دو روایتیں لکھی ہیں وہ ایک 13 برس کی ہے اور دوسری 17 برس کی ہے۔ تو جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اصرار کیا کہ مجھے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری ماں بھی موجود نہیں ہے اور میرے باپ کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا اور آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ لے جانے کی بھی کچھ وجوہات تھیں، ان میں سے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کو یہ بتا دیا گیا تھا اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کسی ذریعہ سے کہ کہیں یہودی لوگ جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ القصہ مختصر، آپ مان گئے اور آپ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پر یہ قافلہ جو ہے یہ جب بصرہ پہنچا تو وہاں پر عیسائی راہبوں کی ایک بستی تھی اور وہاں پر ایک ان کی بڑی خانقاہ تھی جس کا شہنشاہ اس وقت اور ان کا جو بڑا راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور یہ وہ جرجیس تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے علوم کا امین تھا۔ اس وقت نسل در نسل ان کے خاندان سے راہب چلے آتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو علوم تھے ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ نسل در نسل امین تھے، اور یہ آخری ان کا امین رہ گیا تھا اور ایک عرصہ سے یہاں موجود تھا۔ عرب کے بڑے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، اس وادی سے تجارت کے قافلے آتے تھے، لیکن کبھی اس نے ان سے وہ گفتگو کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ لیکن اس دفعہ جو منظر تھا وہ بڑا جدا سا تھا۔ اس نے صبح دیکھا، شب بصری کی اس قافلے نے، تو اس نے صبح اپنے خانقاہ کے دریچہ سے، ونڈو سے، کھڑکی سے دیکھا اور بڑا حیران ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ قافلے میں ایک بچہ ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے، جدھر وہ بچہ موو کرتا ہے، جدھر وہ چلتا ہے، وہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچنا شروع کیا اور اس نے بائبل کی جو نشانیاں پڑھی تھیں اس نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک بڑا پیارا منظر جو اس نے دیکھا کہ اس کے بعد جب وہ قافلہ بھی چلنے لگا، دھوپ تھی، تپش تھی سورج کی، درخت کے نیچے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کی سواریاں جمع ہو گئیں، درخت کے سائے میں جگہ نہیں بچتی، وہ بچہ پیچھے کھڑا ہے، تو وہاں جب وہ دھوپ میں رکتا ہے تو درخت اس جانب جھک جاتا ہے جدھر وہ بچہ موجود ہے۔ اب یہ سارا منظر جرجیس عیسائی راہب اپنی خانقاہ کے دریچہ سے ملاحظہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کیا کام کیا، اس پہ انشاءاللہ اگلے ہم ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔